صحت عامہ سے متعلق بات کر لیتے ہیں. بڑی تشویشناک یہ صورتحال ہے. کے پی کے حوالے سے یہاں پہ ذکر کروں گی میں. وہاں پر ضم شدہ 7 اضلاع میں ایڈز کی بیماری تیزی سے پھیلنے کا انکشاف ہوا ہے، جس پر ماہرین صحت نے شدید تشویش کا اظہار بھی کیا ہے. کہا گیا ہے کہ آگاہی کی کمی ہے اور محکمہ صحت کی ناقص توجہ کے باعث صورتحال یہاں پر مسلسل بگڑ رہی ہے. اعداد و شمار کیا بتا رہے ہیں؟ اعداد و شمار یہ بتا رہے ہیں کہ شمالی وزیرستان میں HIV کے 383 کیسز ہیں. ضلع خیبر میں یہ تعداد 313 ہے، جبکہ 7 اضلاع میں HIV کیسز کی تعداد 1488 تک پہنچ گئی ہے. تو یہ وہ تعداد ہے جو سامنے آئی ہے. لوگوں کی اکثریت اکثر و بیشتر اس کے حوالے سے ٹیسٹ ہی نہیں کرواتی ہے اور بہت سارے لوگوں کو اس بارے میں معلوم ہی نہیں ہوتا ہے. تو کیوں ایسی صورتحال ہے اور اس کے لیے کیا جا رہا ہے، اس پر بات کریں گے خیبر پختونخوا کے ایڈز کنٹرول پروگرام کے آفیسر جلال خان صاحب. تھینک یو سو مچ جلال صاحب. سب سے پہلے تو بتائیے گا کہ وجوہات کیا ہیں جو یہ مرض تیزی سے پھیل رہا ہے؟ جی السلام علیکم. اگر فگرز بتا دوں جی تو اسٹیمیٹڈ پیپل لیونگ ود HIV جو ہے ہمارے پاس خیبر پختونخوا میں تو تقریباً 39,700 لوگ HIV کا شکار ہے. اس طرح اگر رجسٹرڈ لوگ دیکھ لے تو اس میں ہمارے پاس 9,800 لوگ ابھی تک HIV جو رجسٹرڈ کیسز ہے ہمارے پاس خیبر پختونخوا میں رجسٹرڈ ہے. آپ نے ابھی بات کر دی کہ خیبر پختونخوا میں ہیلتھ کی ناقص کارکردگی، تو اس طرح تو نہیں ہے، یہ مزید بڑھتی ہوئی کیسز نہیں ہے. ہمارے لیے جو لمحہ فکریہ بات ہے وہ ہے جو 39,000 اسٹیمیٹڈ لوگ ہیں ان کو ہم نے اپنے ٹریٹمنٹ نیٹ پہ لے آئیں گے. تو یہ پچھلے سال اگر فگرز دیکھ لیں تو یہ اسٹیمیٹڈ لوگ جو تھے وہ تو ہمارے پاس 32,000 لوگ تھے. ابھی یہ 39,000 پہ چلے گئے اور نئے اگلے سال پہ 1 جنوری کو یہ 2026 میں 44,000 پہ چلے جائیں گے. پچھلے سال اگر دیکھ لیں تو ہمارے پاس 1,264 لوگ رجسٹر ہوئے تھے ہمارے ٹریٹمنٹ نیٹ میں. ہمارے پاس خیبر پختونخوا میں 13 HIV کے سینٹر HIV ایڈز کے سینٹر کام کر رہے ہیں. یہاں پہ ہم ان کو فیملی کیئر سینٹر کے نام سے پکارتے. فیملی کیئر سینٹر ہمارے ہر ڈویژن میں ایک فیملی کیئر ہر ڈویژن میں فیملی کیئر سینٹرز ہے. جس طرح پشاور میں اگر دیکھ لے تو ہمارے پاس حیات آباد میڈیکل کمپلیکس میں اور لیڈی ریڈنگ ہاسپٹل میں فیملی کیئر سینٹر ہے پشاور ڈویژن میں. اس طرح مردان اور ثوابی میں باچا خان میڈیکل کمپلیکس اور ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہاسپٹل مردان میں. بٹخیلہ میں ہمارے پاس فیملی کیئر سینٹر ہے. اس طرح اگر آپ دیکھ لیں تو سوات میں، باجوڑ میں، میران شاہ میں، آگاہی مہم کے حوالے سے بتائیے گا. اور دوسرے یہ کہ وجوہات کیا ہیں، کس وجہ سے یہ پھیل رہا ہے؟ جی لوگ جو مائیگرنٹس باہر سے آتے تو ان کو ڈیپورٹ کیا جاتا ہے. وہ یہاں پہ بغیر کسی کو بتائے جا کے اپنے فیملی کے ساتھ ملتے، وہاں سے ٹرانسمیشن ہو رہی ہے. یہاں پہ اگر دیکھ لے تو کی پاپولیشن میں جو MSMs ہے ہمارے پاس FSW مین سیکس ٹو مین فیمیل سیکس ورکرز ہے. اس طرح جو جنرل پاپولیشن ایک ڈیٹا اگر دیکھ لے خیبر پختونخوا میں تو سب سے زیادہ ہمارے پاس خیبر پختونخوا میں جنرل پاپولیشن میں جو ان سیف سیکشول پریکٹسز چل رہے. جو یہ ضروری نہیں ہے کہ ہم زیادہ تر چیزوں کو جنسی تعلقات کے ساتھ جوڑتے ہیں، لیکن یہاں پہ اگر خیبر پختونخوا میں دیکھ لے تو اگر نان اسٹیریلائز سامان یوز ہو رہے، کویکری ہیلتھ کیئر کمیشن ابھی اس پہ کام شروع کر دیے. جو کویکریز چل رہے، جو ڈینٹسٹری کے اکوپمنٹس ہے حجام کے دکان پہ. ابھی اگر مردان میں دیکھ لے تو مردان میں ہم نے سارے جتنے بھی فوڈ ہینڈلرز تھے اور باربر شاپس تھے، سیلونز تھے، وہاں پہ ہم نے اسکریننگ کر دی. تقریباً 2,200 لوگوں کو ہم نے اسکرین کیا. تو اس میں سے 150 ہمارے پاس ہیپیٹائٹس کے کیسز، ہیپیٹائٹس C کے کیسز نکلے، 80 ہیپیٹائٹس B کے، اور ایک ہی کیس ہمارے پاس HIV کا نکلا تھا. تو ہم اس پہ کام کر رہے ہیں، یہ نہیں ہے کہ ہم کام نہیں کر رہے. ہمارے پاس ریسورسز سے بھی جو اکثر لوگ آتے ہیں تو ان کی وجہ سے بھی ظاہر اس میں کچھ اس سے متاثرہ بھی ہوتے ہوں گے. تو اس ایئرپورٹ پہ اسکریننگ کا پھر پراپر انتظام کوئی ایسا لاہے عمل کیا ہے آپ نے تیار؟ نہیں، ابھی نہیں کیا. ابھی جو ہم نے نیا PC1 پروپوزڈ کیا ہے گورنمنٹ کو، ابھی ہم نے سبمٹ کیا ہے ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کے پاس. تو وہ تقریباً ہم نے 2.6 بلین کا PC1 بنایا ہے. جو پچھلا اس پروجیکٹ کا PC1 تھا وہ تقریباً 500 ملین کا تھا. ہم نے اس کو انکریز کر دیا. ابھی اس میں سے 40 کروڑ روپے ہم نے صرف بیہیویئر چینج کمیونیکیشن کمپوننٹ کے لیے رکھے کہ ہم نے آگاہی مہم ریلیجس لیڈر کو ہم نے انوالو کیے کہ وہ جمعے کے دن لوگ ٹیسٹ نہیں کرتے، اسکرین نہیں کرتے. UN ایڈز کہہ رہے کہ 95
95, 95, 95 جتنے بھی پاپولیشن ہے ہمارے پاس تو اس میں سے 95% لوگوں کو اپنے HIV اسٹیٹس کا پتہ ہونا چاہیے. اس کے بعد جو دوسرا 95 ہے کتنے بھی اسکرین ہو جائے اس میں سے اگر خدا نہ خواستہ کوئی پازیٹیو کیس آ جائے تو اس میں سے 95 ہمارے پاس پھر ٹریٹمنٹ نیٹ میں ہونے چاہیے. جو لوگ ہمارے پاس دوائیاں لے رہے اور ان کی وائرل لوڈ سپریسڈ ہو, اور تیسرا 95 ہمارے پاس وائرل لوڈ کو پریزنٹ کر رہے تو ہمارے پاس جب وائرل لوڈ ان کی سپریسڈ ہو تو وہاں سے ٹرانسمیشن پھر رک جاتی ہے. تو ہماری یہی کوشش ہے کہ ہم ان لوگ 39,000 لوگ ہیں اس میں 9,000 ہمارے پاس رجسٹرڈ ہے, باقی جو 30,000 لوگ ہیں ان کو ہم اپنے ٹریٹمنٹ نیٹ میں شامل کر دیں تو یہ ہمارے لیے بہت سکسیسفل اور بہت اچیومنٹ ہے بہت بڑی. اور اس میں بھی تقریباً ہم نے 1300 کیسز رجسٹر کر دیے نومبر تک, اور ابھی 1 مہینہ باقی ہے. ہمارا ٹارگٹ تھا 1600 پیشنٹ کا رجسٹر کرانے کا اس سال کا, اور تقریباً ہم 1450-1500 پہ پہنچ جائیں گے. بالکل, بہت شکریہ آغا صاحب, آپ کا بہت شکریہ. جلال آغا صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. اور جناب احتیاط کریں, خیال رکھیں, خاص طور پر اگر آپ باربر شاپ جا رہے ہیں یا آپ ہاسپٹل جا رہے ہیں تو میک شیور کریں کہ وہاں اسٹرلائز چیزیں ہوں, یہ بھی بڑا میٹر کرتا ہے.